السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں دنیا کے اندر موجود جو بیسٹ ایئر فورسز ہیں ان کی۔ آج کل جو ایئر فورس کا ریسنٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مارکا ہوا ہے، اس سے ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے کہ دراصل ایئر فورس کنونشنل وارفیئر میں اور ماڈرن وارفیئر میں دونوں میں سب سے بڑا کردار ایئر فورس کا ہے۔ چاہے اس کو ہم ڈیفنس کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں اور چاہے ہم اس کو اوفینس کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ اسرائیل کی ریسنٹ کارروائی ایران اور حماس کے خلاف اور پاکستان اور انڈیا کی ریسنٹ کارروائی ایک دوسرے کے خلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی ماڈرن وارفیئر کے فرنٹ کے اوپر ایئر فورس ہی ہوتی ہے اور وہ وار کی بیک بون کے طور کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو آج ہم معائنہ کرتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ ایئر فورسز کون سی ہیں، ان کی ہائرارکی کیا ہے اور وہ کیوں اچھی ہیں۔ نمبر 1 پہ ناظرین یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس ہے، USAF۔ ایک سمپل ریزن اس کے بیسٹ ہونے کی یہ ہے کہ وہ نمبرز یعنی کہ کوانٹٹی میں اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1 ہے، اور امریکہ کی ٹیکنالوجی اسپیشلی ایئر فورس کے میدان میں باقی پوری دنیا سے اتنی آگے ہے کہ شاید اس تک پہنچتے پہنچتے بھی جو سیکنڈ بیسٹ ہے اس کو بھی ابھی جو ہے وہ درجنوں سال لگ جائیں۔ فار ایگزامپل امریکہ کی F سیریز کے جہاز، جن میں F-22 ریپٹر اور F-35 ان کے بیسٹ جہاز ہیں۔ F-22 ریپٹر میرا خیال سے ڈاگ فائٹ کے اندر تو کوئی جہاز اس کے قریب بھی نہیں آتا، اس کی منیوربلٹی اور فائر پاور اور سٹینگ پاور اتنی زبردست ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے جہاز کو ڈاگ فائٹ میں جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ اور دوسری طرف جو امریکہ کے B-52 سٹائل بامبرز ہیں، جن میں امریکہ کے پاس ایسے بامبرز بھی ہیں جو لٹرلی اسپیس کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اور وہاں سے ہی وار کرتے ہیں بغیر نظر آئے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کو بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے کارروائی ہوئی ہے، کب ہوئی ہے اور کیوں کی گئی ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر کے اوپر دنیا کی بیسٹ ایئر فورس رشین ایئر فورس ہے، اور اگر اور باقی کسی چیز کو نہ دیکھا جائے تو شیئر کوانٹٹی کے اوپر وہ دنیا کے نمبر 2 کے اوپر آتے ہیں۔ رشین ایئر فورس کے اندر اپروکسیمیٹلی 4300 فائٹر طیارے موجود ہیں۔ یہ کوانٹٹی ہی انف ہے اس کو نمبر 2 کے اوپر رکھنے کے لیے، ٹیکنالوجی کی تو بات نہ کریں، مگر اگر ٹیکنالوجی کو بھی دیکھا جائے تو ان کے بلیک جیک اسٹریٹجک جو بامبرز ہیں وہ بہت زبردست جہاز ہیں اور بہت ہی ہائٹ سے جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کی جو ڈیٹیکشن کی ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ دوسرے جہازوں اور دوسرے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، مگر ان کی طاقت ونس اگین نمبرز میں ہے۔ رشیا بہت بڑا ہے، پاپولیشن بھی زیادہ ہے، اور رشیا کی ملٹری کی جو طاقت ہے وہ کوانٹٹی اور نمبرز کے اندر ہے۔ یہی چیز آپ ان کے نیوکلیئر وار ہیڈز کو کاؤنٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ ایکٹیو سچویشن کے اندر کام بھی کریں گے یا نہیں۔ تو ریسنٹ یوکرین کی وار کے اندر ہم نے دیکھا کہ رشین ایئر فورس نے بہت ہی سکسیسفلی اپنے جو ہے وہ ہدف کو اچیو کیا، اور یوکرین کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اور جو چھوٹی موٹی ان کی ایویشن کی جو ہے وہ جو پاور تھی، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ دریا میں تنکے کی طرح اڑ گئی۔ تیسرے نمبر کے اوپر ناظرین چائنا کی ایئر فورس آتی ہے۔ اب ونس اگین چائنا کی طاقت ناظرین ان کے نمبرز میں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی 3350 فائٹنگ طیارے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ مگر ریسنٹ انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کے اندر جو J-10C اور JF-17 تھنڈر کی پرفارمنس ابھر کے سامنے آئی ہے، اس سے اب دنیا چائنا کی ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کر پا رہی۔
فیلڈ کے اندر اتنی زبردست پرفارمنس شاید کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. اسپیشلی رافائل جو کہ مینووربلٹی کے اندر بہت اچھا نہیں ہے, اس کا جب مقابلہ J-10C کے ساتھ ہوا جو کہ بہت ہی مینووریبل جہاز ہے, تو وہ شکست ہم نے دیکھ لی جو ہم نے رافائل گرایا اس کے ذریعے. اور JF-17 تھنڈر کی جو میونیشنز کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ رافائل سے 3 گنا زیادہ ہے. رافائل صرف 2 لانگ رینج مسلز کیری کر سکتا ہے, جبکہ ہمارا JF-17 تھنڈر 6 مسلز کیری کر سکتا ہے. تو ہمارا ایک جہاز ان کے رافائل سے اگر ان کو روکا نہ جائے 3 گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ جو پوری دنیا نے لائیو جو ہے وہ جو دیکھا یہ پرفارمنس, اس پرفارمنس کی وجہ سے میں خود سوچنے کے اوپر مجبور ہوں کہ کہیں چائنا کی ایئر فورس کو ہمیں نمبر 2 اور رشیا کی ایئر فورس کو نمبر 3 پہ تو نہیں رکھنا چاہیے. ناظرین, ونس اگین یونائٹڈ نیشنز اور نیٹو کے جاری کردہ جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق چوتھے نمبر کے اوپر انڈین ایئر فورس آتی ہے کہ بھئی ان کے پاس تقریباً 2300 فائٹر جیٹس ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے 3 گنا کم بھی نہ ہو, مگر جو ریسنٹ پاکستان کی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو ایئر فورس کے معاملات کے اندر جو ڈیفیٹ دی ہے اس کی وجہ سے میں اب ان فگرز کو حتمی نہیں مانتا. اور میرے خیال سے جب آپ اپنے سے اوپر کسی فائٹر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ نمبر مل جاتا ہے جو اس فائٹر کا نمبر ہے. تو چوتھے نمبر کے اوپر یونائٹڈ نیشنز تو کہتی ہے کہ انڈین ایئر فورس ہے, مگر رہی نہیں. اس کانفلکٹ کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر اب 2 ایئر فورسز مانی جائیں گی, انڈیا اور پاکستان دونوں. انڈیا اس وجہ سے کہ ونس اگین نمبرز میں بہت زیادہ ہیں, 2300 فائٹر جیٹس ہیں ان کے پاس, اور پاکستان اس وجہ سے کہ ان نمبرز کا انڈیا کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا جب جو ہے وہ ہوائی وارفیئر کی باری آئی. تو اب میں پاکستان اور انڈیا کی ایئر فورس دونوں کو نمبر 4 کے اوپر رکھ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان نے اس پہلوان کو شکست دے کے اپنے آپ کو وہ نمبر دلوا لیا. ناظرین, ایک بات جو میں آگے چلنے سے پہلے کر دوں کہ کوئی بھی ایئر فورس صرف نمبرز اور ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, بلکہ اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, یا پھر اس کو آپ تقریباً 50-50 جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ہم آگے 5ویں نمبر کے اوپر ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس کو رکھتے ہیں. اس ایئر فورس کے پاس صرف 1600 فائٹر تیار ہیں, مگر ان کا KF-21 کی پرفارمنس اگینسٹ نارتھ کوریا جو ہم نے دیکھی ہے متعدد جو ہے وہ پچھلے سالوں کے اندر, اور ان کا اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے اوپر جو دھیان ہے اس کی وجہ سے میں اس ایئر فورس کو نمبر 5 پہ رکھ رہا ہوں. یہ لوگ امریکہ کے ساتھ متعدد مشقوں کے اندر شامل رہے ہیں, ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس کے لوگ, اور ان مشقوں کا ان کو بہت فائدہ ہوا ہے, جو کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جب ساؤتھ کوریا کو نارتھ کوریا کو جواب دینا پڑتا ہے تو وہ بہت ہی کرارا جواب دیتے ہیں, اور میرا خیال سے بہت ہی خطرناک ایئر فورس ہے ساؤتھ کوریا کی. ناظرین, یہ وہ 5 ایئر فورسز تھیں جو میرے اوپینین کے اندر 5 نہیں 6, کیونکہ پاکستان نے انڈیا کا نمبر لے لیا تھا, تو میرے اوپینین کے اندر یہ ہیرارکی ہے دنیا کی ایئر فورسز کی. اس کے اندر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے اسرائیل کی ایئر فورس کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے ریسنٹ دنوں کے اندر جو کارروائیاں کی ہیں وہ اپنے سے اتنے کمزور حریف کے خلاف کی ہیں کہ میٹر نہیں کرتا تھا. بھئی ڈیزرٹ کے اندر کلشن کوفیں اور راکٹ لانچر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف جب فائٹر جیٹ جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں تو فائٹر جیٹ کی جیت ہوتی ہے. چنانچہ میں اسرائیل کی ایئر فورس کو پہلے 5 میں نہیں گن رہا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ایک دفعہ پھر سے.
السلام علیکم.